بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ارشادات اکابر کتاب سے آپ حضرات کی خدمت میں چند ایک واقعات ذکر کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ آج بھی حضرت حکیم الامت قدس سرہ علیہ الرحمہ کے فرمودات میں سے چند واقعات پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا واقعہ ہے مجمع میں چندہ کرنا درست نہیں۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے یہی بات چندے کے بارے میں بیان فرمائی کہ اگر مجمع کے اندر چندہ کا اعلان کر دیا کہ فلاں کام کے لیے چندہ ہو رہا ہے، چندہ دیں، اب جناب جس شخص کا چندہ دینے کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے، اب اس نے دوسروں کو دیکھ کر شرما شرمی میں چندہ دے دیا اور یہ سوچا کہ اگر نہیں دیا تو ناک کٹ جائے گی، تو چونکہ وہ چندہ اس نے خوش دلی سے نہیں دیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں۔ یہ حدیث مجمع الزوائد صفحہ نمبر 172 پر موجود ہے۔ اگر کسی نے زبان سے مال لینے کی بھی اجازت دے دی ہو لیکن وہ مال اس نے خوش دلی سے نہیں دیا تو وہ حلال نہیں، لہذا اس طریقے سے چندہ کرنا جائز نہیں۔ یہ واقعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے اصلاحی خطبات کا جو مجموعہ ہے، اصلاحی خطبات کے عنوان سے وہاں سے نقل کیا گیا ہے۔ ایک بزرگ کا سبق آموز واقعہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی بہت لڑنے جھگڑنے والی تھی، ہر وقت لڑتی رہتی تھی، جب گھر میں داخل ہوتے بس لعنت ملامت لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ کسی صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ دن رات کی جھنجھک اور لڑائی آپ نے کیوں پالی ہوئی ہے؟ یہ قصہ ختم کر دیجئے اور طلاق دے دیجئے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی بہت لڑنے جھگڑنے والی تھی، ہر وقت لڑتی رہتی تھی، جب گھر میں داخل ہوتے بس لعنت ملامت لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ کسی صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ دن رات کی جھنجھک اور لڑائی آپ نے کیوں پالی ہوئی ہے؟ یہ قصہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ یعنی یہ قصہ ختم کر کے بیوی کو طلاق دے دیجئے۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی طلاق دینا تو آسان ہے، جب چاہوں گا دے دوں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس عورت میں اور تو بہت سی خرابیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی طلاق نہیں دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ اگر بالفرض میں گرفتار ہو جاؤں اور 50 سال تک جیل میں بند رہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کو جس کونے میں بٹھا کر جاؤں گا اسی کونے میں بیٹھی رہے گی۔ اس عورت کے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر بالفرض میں گرفتار ہو جاؤں اور 50 سال تک جیل میں بند رہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کو جس کونے میں بٹھا کر جاؤں گا اسی کونے میں بیٹھی رہے گی اور کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی، اور یہ وفاداری ایسا وصف ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں، ہمارے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ ان کے اندر وفاداری کا وصف ہے۔ جب سے مغربی تہذیب و تمدن کا وبال آیا ہے اس وقت سے رفتہ رفتہ یہ وصف بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن یہ اپنے شوہر پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی نگاہ شوہر کے علاوہ کسی اور پر نہیں جاتی۔ بہرحال ان بزرگ نے حقیقت میں اسی حدیث پر عمل کر کے دکھایا کہ اگر ایک بات پسند ہے اس عورت کی
تو دوسری بات اگر ایک بات ناپسند ہے اس عورت کی تو دوسری بات پسند بھی ہوگی. اس کی طرف دھیان کرو اور خیال کرو اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. ساری خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اچھائیوں کی طرف نہیں ہوتی. ایک نادان لڑکی سے سبق لو. فرمایا کہ ایک نادان اور غیر تعلیم یافتہ لڑکی سے سبق لو کہ صرف 2 بول پڑھ کر جب ایک شوہر سے تعلق قائم ہو گیا، ایک نے کہا کہ میں نے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، اس لڑکی نے ان 2 بول کی ایسی لاج رکھی کہ ماں کو اس نے چھوڑا، باپ کو اس نے چھوڑا، بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑا، اپنے خاندان کو اس نے چھوڑا اور پورے کنبے کو چھوڑا اور شوہر کی ہو گئی اور اس کے پاس آ کر مقید ہو گئی. تو ان 2 بول کی اس نادان لڑکی نے اتنی لاج رکھی اور اتنی وفاداری کی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نادان لڑکی تو اس 2 بول کا اتنا بھرم رکھتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک کی ہو گئی، لیکن تم سے یہ نہیں ہو سکا کہ تم یہ 2 بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس اللہ کے ہو جاؤ جس کے لیے یہ 2 بول پڑھے تھے. تم سے تو وہ نادان لڑکی اچھی ہے کہ یہ 2 بول پڑھ کر اس کی اتنی لاج رکھتی ہے، تم سے اتنی لاج بھی نہیں رکھی جا سکتی کہ اس اللہ کے ہو جاؤ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.